السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ اور سر ساتھ ساتھ ایک بار پھر، اور آج کا موضوع ہمارے پاس ایک بار پھر ماہ رمضان کے حوالے سے مصارف زکوٰۃ۔ آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں پر ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، اور عموماً مسلمان جو زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان میں کرنا اس لیے بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے بہتر جانتے ہیں کیونکہ رمضان میں کے فضائل اپنی جگہ پہ، رمضان میں صدقات کی جو اہمیت ہے، رمضان میں جو اجر ہے نیکیوں کا، وہ کئی گنا زیادہ آپ سے کئی بار اس پہ بات ہو چکی۔ اب پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، یہ دو باتیں مختصر ہم ڈسکس کریں گے جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مساوی رقم ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب الادا ہوگی۔ اور اگر 7.5 تولہ سونے سے یا 52.5 تولہ چاندی سے یا اس سے اس کے مساوی یعنی اس کے ایکول رقم سے پیسے کم ہوں گے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب ایک آدمی جس کے پاس پورے سال اتنا سونا رکھا رہا ہے، اتنی چاندی رکھی رہی ہے یا اس کے ایکویلنٹ رقم رکھی رہی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اگر اس کے پاس پورے سال اتنی رقم نہیں رہی ہے اور سال کے اینڈ پہ آ گئی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ وہ رقم جو کہ سال بھر رکھی ہوئی تھی، ابھی بات سمجھ جانی چاہیے کہ جو رقم سارے سال آپ کے پاس خرچ نہیں ہوئی ہے تو رقم اضافی ہے، تو اضافی رقم کے اوپر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ تو پہلی بات ہے زکوٰۃ کی ادائیگی بڑی آسان ہے۔ بڑی آسان کیوں ہے؟ ہم پہ بوجھ نہیں ہے۔ بوجھ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ہم اس رقم پر دے رہے ہیں جو ہمارے پاس یوز نہیں ہو رہی، یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہے۔ مہینے کی آمدنی میری کتنی بھی ہے، لاکھوں میں ہو، بھلے کروڑوں میں آمدنی ہو، میں اس کو یوٹیلائز کروں، اسے خرچ کروں، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ وہ جو زکوٰۃ میری سیونگ ہے، وہ جو رقم میری سیونگ ہے، اس پہ مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور کتنی ادا کرنی ہے؟ فقط 2.5%، یعنی اگر میرے پاس 100 روپے ہیں تو 2.5 روپے میں اس میں زکوٰۃ دوں گا۔ اس کو بڑے آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو اس میں 2,500 روپے مجھے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی۔ اب نمبر ایک بات یہ، کیا 1 لاکھ روپے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے فارمولا کیا ہے کہ 7 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی کے مساوی اگر 1 لاکھ روپے رقم بن رہی ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آج کے دور میں ایسا سونے کی مد میں ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اب اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور اس پہ زکوٰۃ بن رہی ہے تو مجھے صرف 2,500 روپے زکوٰۃ دینی۔ اب اس بات کو بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ میں جاتا ہوں کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار میں، ایک بائک خریدنے جاتا ہوں، میں پوچھتا ہوں دکاندار سے بائک کتنے کی ہے؟ وہ کہتے ہیں 1 لاکھ روپے کی۔ میں کہا اچھا 1 لاکھ روپے کی ہے؟ میرے پاس تو 97,000 ہے، 97,000 ہے، یہ 97,500 ہے، واٹ ڈو یو تھنک؟ مجھے بیچے گا یا نہیں دے گا؟ آئی ایم شیور مجھے دے گا، اس لیے کہ صرف میں نے ڈسکاؤنٹ کتنا سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ 2.5% کا ڈسکاؤنٹ ڈیمانڈ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 لاکھ کی چیز اگر میں 97,500 میں پرچیز کر سکتا ہوں، 97,500 پرچیز کر سکتا ہوں، یعنی 2.5% ڈسکاؤنٹ مجھے دکاندار دے دیتا ہے، کوئی بھی دے دیتا ہے۔ یعنی کہ 2.5% کی رقم اتنی معمولی ہوتی ہے کہ دکاندار اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو 2.5% کی رقم میرے لیے بہت معمولی ہوتی ہے۔ اگر میں 2.5% رقم اپنے جمع شدہ رقم میں سے نکال کے دے دیتا ہوں، تقسیم کر دیتا ہوں، حقدار کو دیتا ہوں، غریب کو دیتا ہوں، مسکین کو دیتا ہوں، تو میری صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ کہ حدیث کے مطابق جب کبھی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہماری رقم جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہماری جو رقم ہوتی ہے اس کے اندر اس میں سے جو خراب مال ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، یعنی پاکیزگی آ جاتی ہے، طہارت آ جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ جو مال کی طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، اس سے ہماری ساری رقم اور ہماری رقم کے اندر اس سے برکت ہو جاتی ہے۔ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطابق آپ کے علم میں ہے کہ رقم خرچ کرنے سے رقم گھٹتی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں رقم خرچ کرنے سے رقم گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ سے بات کیا ہے؟ زکوٰۃ کی یوٹیلائزیشن کیا ہے؟ مصرف کی جمع مصارف، یعنی کہ زکوٰۃ ہم کن لوگوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے۔ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ہم دیکھیں کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پہلی بات یہ کہ وہ 8 طرح کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 فقراء، یعنی غریب لوگ، مساکین۔ نمبر 2، نمبر 3 وہ لوگ جو زکوٰۃ کی کلیکشن میں مامور ہیں، پیسے والے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے، زکوٰۃ ان کے اوپر نہیں لگتی ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ آفس میں کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی کلیکشن کا کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی کلیکشن کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ڈسپرس کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بانٹتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں،
تو زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے جو کہلاتے ہیں عاملین زکوٰۃ، عاملین زکوٰۃ کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم جائز ہے۔ 3 لوگ ہو گئے، فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ۔ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد کے لیے، جو لوگ جہاد پر جاتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، مسافر، ایک آدمی بہت صاحب حیثیت ہے لیکن سفر پہ نکلا ہوا ہے اور حالت سفر میں اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی حج پہ گیا ہوا ہے، پیسے ختم ہو گئے، مال نہیں ہے، اور حج پہ جو بندہ گیا ہے صاحب نصاب تھا، صاحب حیثیت تھا، تبھی حج پہ گیا، لیکن اب اس کے پاس مال ختم ہو گیا ہے، اس کو اس مال کی ضرورت ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، غلام آزاد کرانے کے لیے۔ اب یہاں پر ایک معاملہ ہے کہ آج کے دور میں غلام نہیں ہوتے، تو آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ نہ کرے جیسے مغوی ہو، اغوا ہو جائے، تو اغوا کنندہ کے جو مغوی بندہ ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے اس کو رقم دی جا سکتی ہے، یعنی یہ رقم کہلاتی ہے گردن چھڑانے کے لیے۔ تو پرانے زمانے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو غلام کی گردن چھڑانے کے لیے، غلام کو آزاد کرنے کے لیے یہ رقم دی جاتی تھی۔ بات کرتے ہیں 7ویں مصرف زکوٰۃ۔ 7واں مصرف ہے مولفۃ القلوب، یعنی کہ دلوں کو لبھانے کے لیے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جو غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اب ان کے لیے ان کے گھر والوں نے، معاشروں نے، سوسائٹی نے ان کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا، ان کی معاشی طور پر ان کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے، ان کو جاب لیس کر دیا گیا ہے، ان کو جاب سے نکال دیا گیا ہے، ان کی زندگی تنگ ہو گئی ہے، تو اب کیسے سروائیو کریں گے وہ لوگ؟ تو اس کے لیے ہم زکوٰۃ میں سے ان کو پیسے دیں گے تاکہ وہ ان کے راسخ ہو سکیں، وہ اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں۔ نہ صرف ایسے لوگ جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو اپنی فٹنگ بنانے کے لیے، اپنے پیروں کو جمانے کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو زکوٰۃ میں ہم دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے، تاکہ ہمارے بھائی ہیں وہ، اور ان کا ہاتھ پکڑنا ہمارا کام ہے۔ اچھا، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ اسلام میں بڑا سافٹ کارنر رکھتا ہے اور مسلمان ہونا چاہتا ہے، لیکن مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو پھر ہمارے گھر والے معاشرتی بائیکاٹ کر دیں گے اور ہمارے لیے زندگی گزارنا، سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں پہ بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے خرچ کر سکتے ہیں، ان کو یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہوتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں اور سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیسے خرچ کیے جائیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جب ان پہ پیسہ خرچ کریں تو اسلام کے خلاف سازشیں کرنا چھوڑ دیں اور آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے اسلام کے لیے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے کہ مسلمان ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کے پیسے ادا کی جا سکتے ہیں۔ 8واں اور آخری مصرف زکوٰۃ جو ہے وہ قرض کی ادائیگی ہے۔ یاد رہے، قرض ایک ایسی لعنت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے ناپسند کیا۔ حدیث مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے صحابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے، جب پتہ چلا ان کو کہ مقروض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ پھر جب دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو لہٰذا ایک ایسا آدمی جو مقروض ہے کہ وہ حالت قرض میں انتقال نہ کر جائے، اس کا قرض ادا کرنا ہمارا فرض ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم ادا کر سکتے ہیں۔ فرض نہیں بہال کے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے، اچھی چیز ہے، اور میرے خیال سے مصارف زکوٰۃ میں سے بہت اہم جو ہے ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے قرضوں کو اتارا جائے۔ اب یہ تو بات ہوگی ہمارے پاس 8 مصارف زکوٰۃ کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے چیزیں ہیں جہاں پہ زکوٰۃ کے پیسے خرچ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ جب کبھی ہم زکوٰۃ کے پیسے خرچ کر رہے ہوں تو یہ دیکھ لیں کہ کیا وہ زکوٰۃ جہاں ہم دے رہے ہیں وہ ان 8 میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے۔ جیسے آج کل آپ کے دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان لگانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے لیے جا رہے ہیں، اور آپ پاس میسیجز آتے ہیں، آپ پاس واٹس ایپ آتا ہے کہ آپ کے ہم نے بڑا دسترخوان لگایا ہے، رمضان میں غریبوں کے دسترخوان لگایا ہے، زکوٰۃ کے پیسے دے دیجیے۔ یا افطاری تقسیم کی جا رہی ہے، یا اسٹاپس کے اوپر کھڑے ہو کے راہگیروں کو پانی دیا جا رہا ہے، افطار کرائی جا رہی ہے۔ ایسے لوگ جو مسافر ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ گھر پہنچنے دیر ہو رہی ہے، ان کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے افطار کا، تو اس کے لیے پیسے آپ سے لیے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے پاس مصارف زکوٰۃ میں کسی کو افطار کرانا، کھانا کھلانے کے لیے مد میں پیسے خرچ کرنا ہے؟ جواب ہے نہیں، ایسا نہیں۔ ہاسپٹل ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے ہمیں دیجیے، ہم آنکھوں کا علاج کریں معذرت کے ساتھ، لیکن ایسا ہے
یا ہم ایک بڑا ہاسپٹل ہے جو کہ آپ کے جنرل ہاسپٹل ہے، بہت اچھا ہے، ایسے بہت سارے ہاسپٹل بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کو ڈونیشنز دینی چاہیے، ہمیں صدقات ان کو دینے چاہیے، ہمیں خیرات ان کو دینی چاہیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، مدیات دینے چاہیے، لیکن زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ ہم صرف دیں گے ان 8 مد میں جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اس سے ہٹ کر نہیں دیں گے۔ یا بیٹی کی شادی کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے چاہیے، نہیں جناب، بالکل نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے کسی غریب کو پیسے دیے، وہ غریب نے بیٹی کی شادی کر رہا ہے، اور پیسے جو آپ نے خرچ کر دیے ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ ہے، لیکن آپ بیٹی کی شادی کرنے کے مد میں پیسے زکوٰۃ کے نہیں دے سکتے۔ مساجد والے کہتے ہیں اکثر، غلط ہے، کہ زکوٰۃ کے پیسے دیے، مسجد سے زیادہ حق زکوٰۃ کا کسی پہ نہیں ہے، مدرسے سے زیادہ حق زکوٰۃ کا کسی کا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے مسجد کے اوپر، مدرسے کے اوپر، ہاسپٹلس کے اوپر، یا کوئی بھی ایسی جگہ جو ان 8 میں موجود نہیں ہے، نہیں دی جا سکتے، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ ہم سب زکوٰۃ دیتے ہیں، اور لازمی دیتے ہیں، شوق سے دیتے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ زکوٰۃ ہمارے پر فرض ہے۔ اسلام کی جو 5 بنیادی ارکان ہیں، جن 5 پلرز پہ اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے، ان میں سے ایک پلر جو زکوٰۃ ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا، جہاد کا اعلان کر دیا تھا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ جو 5 عبادات میں تمام تر عبادات جو سب سے آخری عبادت فرض ہوئی ہے، وہ عبادت زکوٰۃ کی ہے۔ عبادت فرض ہوئی سن 9 ہجری میں، اور سن 11 ہجری کے آغاز میں نبی کے انتقال ہو گیا۔ تو ابھی لوگ جو یوز ٹو نہیں ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، عادی نہیں ہوئے ہیں، تو وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے یا منافقین ہیں، تو وہ ان کا دل نہیں کر رہا زکوٰۃ دینے کا، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ تو مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، یعنی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کا کوئی آپشن نہیں۔ اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ ایسا نہ ہو جو آپ بھاری رقم دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کی مد میں نہ جا رہی ہو، اور زکوٰۃ کی فرضیت تھی وہ آپس انٹیکٹ رہے، اور آپ گناہ گار ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو زکوٰۃ ادا کیجیے، اور صحیح جگہ پہ زکوٰۃ ادا کیجیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔